السلام علیکم ناظرین، ہم آج بات چیت کریں گے دنیا میں جو کرونا کے اثرات ہیں اس نے عالمی معیشتوں کو کتنا متاثر کیا ہے، اور لیکن دوسری طرف اس کے باوجود دنیا کے بڑے ممالک نے دفاعی اخراجات میں کتنا اضافہ کیا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ دنیا کے 5 بڑے ممالک کا تجزیہ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے جو دفاعی اخراجات ہیں ان کا بھی موازنہ کریں گے۔ محتاط اندازہ کے مطابق کرونا نے پچھلے 2 سالوں کے اندر، یہ 1-1.5 سال کے اندر جو عالمی معیشت ہے اس کو 3 سے 4% کا نقصان پہنچایا ہے، لیکن اگر ہم دفاعی اخراجات کا جائزہ لیں، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی رپورٹ مرتب کیا اس نے مختلف ممالک کے جو دفاعی اخراجات ہیں ان کو کمپائل کیا ہے۔ اگر ان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں دفاعی اخراجات میں بڑے ممالک نے $64 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ یہ 2019 میں $1917 ارب دفاعی اخراجات پہ خرچ کیے گئے تھے، اور بالخصوص یہ اخراجات وہ ہیں جو اسلحے کی خریداری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسلحہ خریدا گیا، ساز و سامان خریدا گیا، ہتھیار خریدے گئے، ان کے اوپر خرچ کیے گئے۔ اور 2020 میں گلوبلی $981 ارب اس مد میں اخراجات ہوئے۔ امریکہ سر فہرست رہا، اس نے $778 ارب خرچ کیے، جو کہ گلوبلی اسلحے کی خریداری کا 39% بنتا ہے۔ چین نے $257 ارب کے قریب خرچ کیے، جو کہ 13% شیئر ہے، اور بھارت تیسرے نمبر پر رہا، تقریباً $73 ارب بھارت نے خرچ کیے، اور یہ 3.7% جو انٹرنیشنل عام ٹریڈ ہے اس کا بنتا ہے۔ اور روس جو ہے چوتھے نمبر پہ تھا، $61.7 ارب خرچ کر کے۔ 5ویں نمبر پہ برطانیہ تھا، اور پاکستان کا نمبر جو ہے ان ممالک میں وہ 23واں ہے۔ پاکستان نے گزشتہ سال تقریباً کوئی $10 ارب کے قریب دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر خرچ کیا، تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ 23ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر پاکستان اور انڈیا کا ہم موازنہ کریں، بالخصوص کیونکہ ہماری جنگیں بھی انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں، ہمارے سیاسی تنازعات بھی انڈیا کے ساتھ ہیں، ہمارے بارڈرز بھی انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، اور ہم بیشتر معاملات میں ہمارا معاملہ انڈیا کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو انڈیا اور پاکستان کا اگر موازنہ کریں تو سب سے پہلے ہم دونوں کی معیشت کا سائز دیکھتے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو انڈیا دنیا کی چھٹی بڑی معاشی طاقت ہے، جبکہ پاکستان کا شمار جو ہے وہ 42ویں بڑی معیشت میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کافی دونوں ممالک میں گیپ ہے۔ اور اگر عسکری اعتبار سے دیکھیں، فوجی اعتبار سے دیکھیں، دفاعی اعتبار سے دیکھیں، تو دنیا کی 4تھی بڑی طاقت جو ہے فوجی طاقت وہ انڈیا ہے۔ پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی طاقت ہے اس کے حوالے سے۔ اب اگر معیشت کا سائز دیکھیں تو انڈیا کی معیشت کا سائز جو ہے وہ 3000 ارب کے قریب بنتا ہے، جبکہ یہ ڈالرز کی بات کی جا رہی ہے کہ 3000 ارب انڈیا کا جی ڈی پی کا سائز ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ تقریباً 300 ارب کے قریب ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیشنل بجٹ جو دونوں ممالک ہیں اس کا کمپیریزن کریں تو جو انڈیا کا 2020 کا بجٹ تھا وہ کوئی 19.76 ٹریلین انڈین روپیز تھا۔ پاکستان کا جو ہے اس کے مقابلے میں جو قومی بجٹ ہے اس کا سائز 7.29 ٹریلین پاکستانی روپیز تھا۔ دفاعی اخراجات میں انڈیا نے تقریباً پچھلے سال $50 ارب خرچ کیے، ہم نے تقریباً 1286 ارب ہم نے دفاعی بجٹ کے رکھے تھے نیشنل بجٹ میں۔ اگر ان کو 153 یا 155 روپے کے قریب ہم اس کو تقسیم کریں تو یہ کوئی $8 ارب بنتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے خرچ کیے۔ انڈیا اپنے ایک فوجی پر سالانہ تقریباً $42,000 خرچ کرتا ہے، اور پاکستان اپنے ایک فوجی پر سالانہ $12,500 خرچ کرتا ہے۔ انڈیا کا جو قومی بجٹ ہے اس کا 56% انڈین آرمی کو جاتا ہے، 23% انڈین ایئر فورس کو، اور 15% جو ہے وہ انڈین نیوی کو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کا جو نیشنل ڈیفنس بجٹ ہے اس میں 47.6% پاکستان آرمی کو، 21% پاکستان ایئر فورس کو، اور 11% پاکستان نیوی کو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ہم انڈیا کی نسبت ہماری فورسز جو ہے وہ بجٹ کم کنزیوم کر رہی ہیں، لیکن رینکنگ میں اور طاقت میں وہ ٹاپ 10 کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوشل انڈیکیٹرز کی جانب، جو اصل مقصد بھی ہے اس پروگرام کا
کہ ٹھیک ہے ہمیں دفاعی اخراجات ہر قوم کو اپنی ملکی سالمیت اور سلامتی کے لیے اخراجات کرنے ہوتے ہیں، اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وسائل جو ہے کہ ہم اپنی فورسز کو فراہم کرتے ہیں. لیکن جو سماجی ترقی کے اعتبار سے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستان میں شاید 70% جو ہے وہ ہمارے قومی وسائل افواج کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں ڈیفنس بجٹ، جیسے ہم بتایا کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ سائز جو ہے وہ 7,295 ارب روپے تھا پچھلے سال، اور اس میں سے 1,286 ارب ڈیفنس کے اوپر لگے، تو یہ کچھ 17.6% بنتا ہے. یہ 17 کو لوگوں نے 70% کر کے پروپیگنڈا کیا، جو کہ درست نہیں ہے. یہ 17% ہے ہمارے ٹوٹل بجٹ کا. جو سوشل انڈیکیٹر ہیں اس میں اگر ہم اگین انڈیا پاکستان کا کمپیریزن کریں تو جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ رہنے والے ہیں، $3 سے کم یومیہ آمدن ہے جن کی، وہ انڈیا میں کوئی 46.2% آبادی بنتی ہے. انڈیا کی آبادی کوئی 1 ارب 30 کروڑ کے قریب ہے. تو اس اعتبار سے اگر 46.2% دیکھا جائے تو 60 کروڑ افراد انڈیا میں غربت کا شکار ہیں. پاکستان کی آبادی کو 20-22 کروڑ کے درمیان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی مجموعی آبادی سے 3 گنا زیادہ آبادی جو ہے انڈیا میں وہ غربت کا شکار ہے اور خط غربت سے نیچے زندگی گزار کر رہی ہے. اور ایکسٹریم پاورٹی، جن کے لیے کہتے ہیں کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا جن کو میسر نہیں ہے، یا رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور بے سر و سامانی کا عالم میں زندگی گزارتے ہیں، وہ انڈیا میں 11% افراد ہیں. یہ اب 11% جو ہیں یہ تقریباً 14.5 کروڑ افراد انڈیا میں جو ہیں، جو کہہ لیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے زمین ہے، نہ سر کے اوپر چھت ہے، نہ کھانے کے لیے ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ بالکل محتاج ہیں ریاست کے یا معاشرے کے. وہ ان کی تعداد 11 کروڑ ہے. تو آپ کہہ لیں کہ 2/3 پاپولیشن آف پاکستان کے ایکول جو ہے انڈیا کی آبادی اس حالت میں کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے. پاکستان میں غربت کی جو شرح ہے وہ 35% ہے. $3 سے کم جن کی یومیہ آمدن ہے وہ 35% افراد ہیں، اور جو ایکسٹریم پاورٹی میں وہ 0.5% مطلب 0.5% ہے. تو اس طرح سے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز بھی انڈیا سے کافی بہتر ہیں. پھر پر کیپٹا انکم، فی کس آمدن کے اعتبار سے اگرچہ بھارت دنیا کی 6ٹھی بڑی معاشی طاقت ہے، لیکن جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے وہاں بھی دولت کا ارتکاز ہے. دولت چند خاندانوں میں وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے. وہاں پر جو پر کیپٹا انکم کے اعتبار سے دنیا میں 142واں نمبر ہے بھارت کا، لیکن دنیا کی 6ٹھی بڑی طاقت ہے. لیکن فی کس آمدن کے اعتبار سے اگر انکم کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو وہ دنیا کا 142واں ملک بن جاتا ہے. پاکستان دنیا کی 42ویں بڑی معیشت ہے. حالات یہاں بھی اچھے نہیں ہیں انکم ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. یہاں بھی دولت کا ارتکاز چند خاندانوں کے اندر محدود ہے، اور پاکستان 42ویں بڑی معیشت ہونے کے باوجود فی کس آمدن کے اعتبار سے 154ویں نمبر پر ہے. تو یہ جو حکومتوں کو، پاکستان کی اور انڈیا کی حکومتوں کو جو توجہ دینے کی ضرورت ہے، دفاعی اخراجات کے لیے قوم یقیناً اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے اس کے حوالے سے حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور یہ جو انکم ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے. جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. اور دوسرا، خطے میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے جو ہمیں ریاستی اور حکومتی سطح پہ کوشش کی جانی ہے، وہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار کیا جائے، پرامن کیا جائے. جو بنیادی تنازعات ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے، ان کو حل کی طرف لے کے جایا جائے، تاکہ جو ہم یہ اربوں ڈالر کے $60 ارب انڈیا خرچ کرتا ہے، $8-10 ارب ہر سال ہم خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اپنا 20% یا 25% بھی اپنے معاملات کو، ٹینشن کو ہم اگر کم کر لیں، تو اگر ہم 25% بھی اپنے ان اخراجات میں کمی کر لیں تو یہ ہمارے کو $2.5 ارب بن جاتے ہیں. $2.5 ارب کا 300 سے 500 ارب روپے ہم بچا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کا اچھا والا سائز جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یہ پیسہ خرچ ہو تو اس سے سب کو تعلیم، صحت، نکاسی آب، فراہمی آب کی سہولت مل سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر انڈسٹری کا یا باقی جتنے بھی سیکٹر ہیں ڈیولپمنٹ کے، اگر ان کا پہیہ چلتا ہے تو اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. اور صرف یہ پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی، اور خطے میں غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی، اور ترقی اور خوشحالی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو سکتی ہیں.